ब्रदर का नाम है फातेह फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातेह फ्रॉम इंडिया। ब्रदर, मेरा सवाल है तरावी की नमाज 8 रकात या 20 रकात पढ़ना। भाई ने सवाल किया है कि तरावी की नमाज 8 रकात या 20 रकात कितनी पढ़नी चाहिए। जितने भी भाइयों का ये सवाल है, सबसे पहले अपना खुद का ये मुहासिबा कीजिए कि आप लोग 5 वक्त की फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा पहले उसकी फिक्र कीजिए। अगर आप 5 वक्त की नमाज में से एक वक्त की भी नमाज छोड़ रहे हैं और 20,000 रकात भी तरावी पढ़ लिए तो वो 20,000 रकात मुंह पे फेंक दिए जाते। आपके वो 20,000 रकात की कोई अहमियत नहीं अल्लाह के पास। पहला सवाल होगा वो 5 वक्त की जो फर्ज थी वो अदा किया या नहीं किया। और अक्सर देखने में आता कि हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माहौल में ये जो पूरी खिचड़ी पकी हुई है, ये जो दलदल बना हुआ है, ये जो फूट उम्मत के अंदर चल रही है ये, और वो भी रमजान जैसे बरकत का महीना आते ही शैतान बंद हो जाता, उम्मत के जितने शैतान थे वो बाहर निकल के आ जाते और पूरा महीना इसी पर बहस, इसी पर एक दूसरे के साथ बुरी गुफ्तगू, इसी पर एक दूसरे के साथ रिश्ते तोड़ लेना, इसी के ऊपर, यानी कि मुसलमान आपस में तबाह कर देते पूरा। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि जितने लोग ये बदतमीजी 20 रकत और 8 रकत वाली कर रहे हैं, मुहासिबा करें पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मुहासिबा। दूसरी बात, चारों भी जो अइम्मा कराम है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों की डायरेक्ट टीचिंग, उनके आप अगर डायरेक्ट फतावे पढ़ेंगे, उनकी तालीम पढ़ेंगे, चारों ने तरावी को सिर्फ नफिल के मेयार पर ही रखा। इसको इतनी बड़ी उन लोगों ने अहमियत नहीं दी कि बस तुमको पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए इतने पढ़ो। आप चारों अइम्मा के पास देखेंगे ऐसा कोई झगड़ा, ऐसी कोई बहस, ऐसी कोई तवील इस मसले के ऊपर कोई गुफ्तगू मौजूद नहीं है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 21, सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 21, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए अमल के मामले में, हर जिंदगी के मामले में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। और जब इबादत की बात आ जाए किसी भी किस्म की, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई इंसानियत को इबादत का तरीका नहीं बता सकते। पूरी उम्मत को अगर जमा कर दे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर कयामत की आखिरी सूर फूके जाने के घड़ी तक जो पैदा होने वाला मुसलमान है, ये पूरी उम्मत को अल्लाह के नबी की जूती पर से कुर्बान कर दे, तो भी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कंपटीशन, कोई कंपैरिजन कायनात की किसी शख्स से नहीं किया जा सकता। अल्लाह के बाद सबसे अजीम, सबसे प्यारी जाते मुबारक हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर। इसमें जो दो राय रखा वो इस्लाम से खारिज है। यकीनन हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी रसूल की बड़ी कदर करते हैं, बड़ी अहमियत है उनकी। अब इसके अंदर जो मामला है 20 और 8 रकअत का, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हदीस नंबर सही बुखारी का, आप जब 2010 से लेकर 2014 तक पढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरावी वगैरह के बारे में ही पूरे वाकयात है। वो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी वाकया इन्हीं 4 हदीस में से एक हदीस में आया है। हदीस नंबर 2012, 2013, 2014 में बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन फरमा रही है बात? बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, क्या कहती हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में या बाकी के 11 महीनों में कभी भी 11 रकात से बढ़कर कोई नमाज नहीं पढ़ी। 11 रकात का मतलब क्या हुआ? खुद बीबी आयशा समझाती हैं 11 कैसे। वो कहती हैं 8 रकत तहज्जुद या तरावी और 3 रकत वाजिबुल वितर। ये किसकी नमाज है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। ये किसकी नमाज है?
یہ ہر مسلمان کے رسول کی نماز ہے. یہ کس کی نماز ہے؟ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی رسول کی نماز ہے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نہ برابر ہو سکتی نہ اس سے بہتر ہو سکتی. ایک چیز میں بھی اپنی بات مکمل نہیں کیا, ابھی وہ بات نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کا حکم دیے یا نہیں دیے, بلے یہ سمجھئے کہ نبی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی اطاعت اور اتباع ہم پر فرض کی گئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 رکعت پڑھتے تھے. اور سب سے اہم بات, جتنے لوگ 20 والی بحث کر رہے ہیں, دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل سنت والجماعت, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت, اہل الحدیث, سلفی, یہ پورے کے پورے ایک بات کے اوپر رائی کے دانے کے برابر کوئی اختلاف میں نہیں ہے. کون سی بات کے اوپر؟ یہ پورے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں. اس پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اگر کبھی آپ کو کوئز میں کوسچن آ گیا, آپ یو ایس سے آئے ہوئے, یورپ آئے ہوئے اور نان مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جان بیٹھے ہوئے ہیں, رامو بیٹھے ہوئے ہیں, سیتا بیٹھے ہوئے ہیں, کیتھرین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوسچن آ گیا, ہاؤ مینی رکعت آف تراویح ڈیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رکعت تراویح پڑھتے تھے؟ 8 رکعت پڑھتے تھے. آپ بولے, آپ کوئز جیت گئے. آپ کو کوئی دنیا کا مسلمان کہیں سے بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ ارے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 نہیں پڑھتے تھے. متفق ہے, اس پہ کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے اور 3 رکعت واجب الوتر. یہ 3 رکعت واجب الوتر میں 2 رکعت اور 1 رکعت کر کے پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھا. تہجد اور تراویح میں فرق کیا ہے؟ ایک اور سوال میں اپنی طرف سے, تاکہ اکثر آتے رہتا ہے, اضافہ بیان کر دینا چاہ رہا ہوں. تہجد اور تراویح میں فرق کیا ہے؟ نماز جو ہم لوگ پڑھتے, صلاح جو ہم لوگ پڑھتے 5 وقت کی فرض, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے یہ نمازوں کا نام ہے. نمازوں کا نام نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب آپ بولتے ہیں میں بریک فاسٹ کر رہا ہوں, تو بریک فاسٹ کوئی کھانے کی ڈش کا نام ہے. بریک فاسٹ کھانے کی ڈش کا نام نہیں ہے. اگر آپ بولے میں لنچ کر رہا ہوں, تو لنچ کوئی کھانے کی ڈش کا نام ہے. لنچ کھانے کی ڈش کا نام نہیں ہے. آپ بولے میں ڈنر کر رہا ہوں, ڈنر کوئی کھانے کی ڈش کا نام ہے. ڈنر کھانے کی ڈش کا نام نہیں ہے. یہ بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر جو ٹائم پر آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کا نام ہے. اسی طریقے سے فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء یہ اس وقت کا نام ہے جس وقت پر آپ کو کیسے نماز پڑھنا بتایا گیا ہے. فجر کے وقت میں 2 سنت 2 فرض پڑھو, یہ لازم ہے. ظہر کے وقت پہ 2 سنت 2 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھو, یہ لازم ہے. عصر کے وقت پر 4 فرض لازم ہے, اس کے پہلے کے 4 سنت بھی پڑھ لو کوئی بات نہیں. مغرب کے وقت 3 فرض اور 2 سنت لازم ہے. عشاء کے وقت 4 فرض 2 سنت 3 واجب الوتر لازم ہے. اس کے پہلے کی 4 سنت 4 فرض کے پہلے کی عشاء کے پڑھتے ہیں, پڑھ لیجئے ورنہ کوئی بات نہیں. لیکن یہ اوقات کے نام ہے. اسی طرح تہجد اور تراویح نماز کا نام نہیں ہے, وہ اوقات کا نام ہے. تہجد آدھی رات کے بعد سے لے کر جو فجر تک کا وقت ہوتا اس کو تہجد کا وقت بولا جاتا. تراویح عشاء کے فوری بعد سے جو وقت شروع ہو کے تہجد آدھی رات تک کا جو وقت ہے یہ تراویح کا وقت ہوتا. یہ وقت میں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ تراویح کے وقت پر نماز پڑھیں. آپ آدھی رات کے بعد سے لے کے فجر تک جب پڑھ رہے ہیں تو آپ تہجد کے وقت پر نماز پڑھیں. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کی سیرت کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے نبی رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہوتے تھے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان کے علاوہ شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحج, یہ پورے 11 مہینوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ جو آدھی رات کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے کا وقت ہوتا وہ ٹائم پہ جو نماز پڑھتے تھے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. کتنی؟ 8 رکعت اور 3 رکعت. اور رمضان کے مہینے میں عشاء کے فوراً بعد کا جو وقت ہے جس کو تراویح کا وقت بولتے اس وقت نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عشاء کے فوراً بعد وہی رکعتیں جو آدھی رات کے بعد پڑھتے تھے وہی یہاں پڑھ لیتے تھے, اس کے بعد وہ آدھی رات کے بعد نہیں پڑھتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ سیرت ہے, جس پہ کسی کا بھی, کوئی جماعت کا,
کوئی مسلک کا ذرا بھی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری اور ایک چیز جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا، بالکل طے ہے امت کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھانے کے لیے جماعت کے ساتھ آئے، جماعت میں تراویح پڑھائے، امامت کی، پورے صحابہ پڑھے۔ چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اور احادیث کے جو الفاظ آتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں آنے کی وجہ یہ بتائی کہ اگر میں آج بھی آتا اور طریقے سے تم لوگ محبت کر کے تراویح کے لیے آ رہے تھے، مجھے ڈر تھا کہ امت پر چھٹی ایک اور نماز فرض نہ کر دی جائے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے علاوہ۔ میں اس لیے نہیں آیا، میں گھر میں ہی ادا کر لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد جماعت پڑھانے کے بعد چوتھے دن سے نہیں آئے، تو وہ جو چوتھا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں سے لے کر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے شروع کے کچھ سال گزر جانے تک صحابہ میں 2 قسم کی نمازیں ہوتی تھی، یا تو گھروں میں پڑھ لیتے تھے تراویح، یا مسجد نبوی میں یا کوئی اور مسجد میں مدینے کی جب پڑھتے تو مسجدوں میں 2 طریقے سے پڑھتے تھے صحابہ۔ ایک، اکیلے کوئی کونوں میں ٹھہر کر وہ صحابی وہاں پڑھ رہے ہیں، وہ صحابی وہاں، وہ صحابی وہاں، یا ایک ہی مسجد کے اندر ایک صحابی ایک خالی صحابی کے پیچھے ایک چھوٹی جماعت ادھر بن گئی، ایک چھوٹی جماعت، یہ پورا ایسا ہی چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں کوئی چینج نہیں آیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے دور میں کوئی چینج نہیں آیا۔ جب ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2010 کے مطابق آپ گزر رہے تھے، مسجد کی باہر سے دیکھا کہ پورے صحابہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی صحابی سے کہا جو ساتھ میں تھے ان کے، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ جو حدیث بخاری کی حدیث نمبر 2010، اس میں رکعتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ 8 نہ 20۔ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھو، اتنا ہی ذکر ہے۔ پھر کیا ہوا، دوسرے دن جب وہ گزر رہے تھے تو پورے صحابہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب وہ دیکھا تو کہا کتنی اچھی بدعت حسنہ ہے، یہ کیسی بدعت حسنہ ہے، یعنی کیسی اچھی بدعت ہے۔ تو اس کو بھی بعض جاہلوں نے دلیل بنائی کہ دیکھو بدعت حسنہ کر سکتے، بدعت غیر حسنہ نہیں کر سکتے۔ بدعت حسنہ اچھے کو بولتے، اچھی بدعت کر سکتے، بری بدعت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں، ہر جمعے کی نماز کے خطبے میں، اور سے سنیے، ہر جمعے کی نماز کے خطبے میں، نکاح پڑھانے کو جا رہے ہیں، نکاح کے خطبے میں ایک حدیث پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث، فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ تم لوگوں کے درمیان اگر کوئی بات کرنے کے لیے تم کو ٹائم مل گیا بات کرنے کا کسی سے، سب سے اچھی چیز بات کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر گفتگو کرو۔ بولے بکواس کی ہمارے اماں، ہمارے بابا، ہمارے چچا، ہمارے دادا، وہ پہلوان، وہ راؤڈی، وہ ہمارا لیڈر، یہ سب کچرے کے ڈبوں کے باتیں مت کرو۔ بولے سب سے اچھی گفتگو کرنے کی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر گفتگو کرو۔ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيُّ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، ہدایت کے لیے، تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا طریقہ، ان کی زندگی کا طریقہ۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی حدیث میں کیا بولے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بولے فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيُّ هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ وَكُلُّ اور کُلّ مکمل، ہر بدعت، ضلالہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بولے بدعت حسنہ غیر حسنہ کچھ بھی نہیں، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر سوال آیا، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ، کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بدعت حسنہ حدیث کے خلاف بولے؟ نہیں، بولے ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ کو عربی نہیں آتی۔ عربی زبان میں جو بدعت کا لفظ ہے وہ 2 معنی میں عرب کے پاس استعمال ہوتا، عربی کلام میں 2 معنی میں استعمال ہوتا۔ وہ اس کو پہچانیں گے کیسا، کس معنی میں استعمال ہو رہا؟ تو انگریزی زبان میں ایک مشہور لفظ ہے READ، ریڈ معنی پڑھنا۔ اب یہی لفظ کو آپ
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, दोनों में भी ये स्पेलिंग के साथ इस्तेमाल करते, यही स्पेलिंग रहते दोनों में। आई रीड ए बुक, आई रेड ए बुक। देखिए आप पूरा स्टेटमेंट सेम है मेरा, आई READ रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, आई रेड ए बुक, सेम स्पेलिंग सेम स्टेटमेंट, रीड जाके रेड हो गया। तो रेड कब बोलना है, रीड कब बोलना है, लिखते होगा तो दोनों भी रीड लिख रहा हूं। तो आप बोलते स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं, आप जो जुमला बोल रहे हैं, वो जुमले की नौयत के हिसाब से वहां पे समझा जाएगा कि आप रीड बोल रहे हैं या रेड बोल रहे हैं, आप हाल बता रहे हैं या माजी बता रहे हैं, आप प्रेजेंट बता रहे हैं या पास्ट टेंस बता रहे हैं, तो जुमले के हिसाब से तय किया जाएगा। तो इसी तरीके से बिदअत का जो लफ्ज है अरबी जुबान में, बिदअत एक उसका जो माना है वो है एक नई चीज को ईजाद करना, एक नई चीज की पैदावार करना, एक नई चीज की शुरुआत करना, ये एक माना है उसका। उसका दूसरा माना क्या है, उसका दूसरा माना है एक चीज जो पहले से चलती थी, वो रुक गई थी, उसको रेनोवेट करना, उसको रेन्यू करना, उसको दोबारा शुरू कराना, ये भी बिदअत के माने में आएगा। कैसे समझेंगे, कौन से माने में इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो पता चला कि जुमले के हिसाब से, वाक़े के हिसाब से ये अंदाजा करेंगे कि वहां पे बिदअत, अरब के लिए बहुत आसान है, वो तो एक लम्हे में समझ जाएंगे। हमारे जैसे लोग जिसको अरबी जुबान हमारी मादरी जुबान नहीं है, हमको सीख कर समझना पड़ता है, वो लोग जुमले के हिसाब से देखेंगे ये नई चीज के बारे में बताया जा रहा, नई ईजाद के बारे में, या जो चल रही थी उसको रिन्यू करने के बारे में बताया जा रहा। तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उसको बिदअत हसना बोले, उसका मुराद ये था कि तरावी की असल पहले दिन की शुरुआत क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन आकर इमामत किए, सब पीछे पड़े नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये असल तरावी की शुरुआत हुई। उमर इब्ने खत्ताब ने जब वो रुक गया था चौथे दिन से, फिर से वो पहले दूसरे तीसरे दिन जो असल हुआ था तरावी में, जो असल उसकी शुरुआत थी, उसको रेन्यू किया, उसको रेनोवेट किया। तो उसको देखकर कहा कि देखो बिदअत हसना कितनी अच्छी रेन्यूएशन है, रेन्यूअल है, कितनी अच्छी चीज का रेनोवेशन है, ये उनका जुमला था। ये कहने के बावजूद भी तरावी को लाजिम नहीं करे। अकल से सोच के देखो कि जिस उमर इब्ने खत्ताब का नाम लेकर ये कर रहे हैं, उन्होंने खुद वो तरावी नहीं पढ़ रहे ना, उन्होंने बाहर ठहरे हुए हदीस के मुताबिक, उन्होंने पहले दिन भी बाहर है तरावी नहीं पढ़ के, उन्होंने दूसरे दिन भी बाहर है तरावी नहीं पढ़ के, दोनों भी दिन उन्होंने बाहर से देखकर बोल रहे हैं, और वो अकेले बाहर नहीं है, उनके साथ एक और साहबी बाहर है। इससे क्या समझ में आया, जिसके दिल में तरावी पढ़ना है वो जाकर पढ़ेगा, अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनहगार नहीं बोल सकते, क्योंकि उमर इब्ने खत्ताब को क्या नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, अब तरावी नहीं पढ़ रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह, और रमजान के महीने में आप तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे बोलेंगे। इससे क्या समझ में आया, खुद उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सीरत से साबित कर दिए नफिल इबादत है, जिसके दिल में आए जाओ वही करो, जिसके दिल में नहीं है ना करे, नहीं करने वाले को तो गुनाह करना नहीं बोल सकते ना, इतना उसके ऊपर जोर डालो वो नफिल के ऊपर कि उम्मत का बंटवारा कर दो। अब आई बात 20 रकत वाली, 20 रकत तरावी की जो हदीस है, उस पे जिस किताब में वो हदीस लाई गई, वो हदीस के मुहद्दिस खुद ये कहते हैं कि वो 20 रकत की तरावी की हदीस ज़ईफ है। क्यों ज़ईफ है, मैं ज्यादा तफसीलात में टेक्निकल तौर पे नहीं जाना चाह रहा हूं। उसमें तो चेन ऑफ नरेटर है जो कह रहा है कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हुक्म दिया, ये कहने वाला उस दौर में पैदा ही नहीं हुआ था जिस दौर में वो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर उनसे ये जुमले की रिवायत पेश कर रहा। और कोई ये बात नहीं मानना चाहता कि नहीं वो बिल्कुल सही है, तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाई, क़यामत में अगर 8 रकत आप पढ़कर जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको नहीं पूछेंगे सिर्फ 8 पढ़कर क्यों आया। आप तरावी नहीं पढ़कर जाओगे तब भी अल्लाह ताला चाहेंगे इंशाअल्लाह तो नहीं पूछेंगे, क्यों, अल्लाह के इख्तियार में है, क्योंकि नफिल है, ये नफिल नमाज है। अगर नफिल नहीं होकर फर्ज होती तो जरूर पूछते, लेकिन नहीं पूछेंगे इसलिए कि नफिल है। हिसाब किसका होगा, 5 वक्त के फर्ज नमाजों का होगा। तो सबसे पहली तवज्जो, पहले 5 वक्त के नमाजों के आदी बनिए, और ये जो जहालत, घटियापन दोनों तरफ से हो रहा, 8 रकत वालों से और 20 रकत वालों से, जिसमें इल्म के अलावा आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज, बदतमीजी, लड़ाई झगड़े की, एक दूसरे को जलील करने की नीयत से,
ایک دوسرے کو گرا کے دیکھنے کی نیت سے، ایک دوسرے پہ تانا کسنے کی نیت سے، یہ جو ہو رہا، اللہ اکبر، یہ گناہ کبیرہ ہو رہا رمضان کے مہینے میں۔ جو مہینہ اللہ کی عبادت سے جڑا کر امت کو متحد کرنے کا، اس میں یہ نفل عبادت کو لے کے اگر کوئی اختلاف میں پڑا تو وہ حدیث جو ترمذی شریف کی ہے، کون سی حدیث؟ 3545 والی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین لعنت بھیجنے پر جبرائیل علیہ السلام آمین بولے۔ کیا بولے؟ لعنت ہے اس مسلمان پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ سے مغفرت نہیں کرا لی۔ اور رمضان کے مہینے میں مغفرت کرانے کے لیے دوسرے مسلمان سے جھگڑا کرے تو مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اپنے کسی اور مسلمان بھائی کے لیے ذری سی بھی کجروی، ٹیڑھا پن، تھوڑا بھی ٹیڑھا خیال اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اس کے ذاتی معاملات پر، انہیں دین کو نقصان کر رہا، اوقاف کے زمینہ کھا جا رہا، ایسی صورت میں نہیں، دین کی بنیاد میں نہیں، دنیاوی اعتبار سے ذاتی معاملات میں اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے، کسی بھی اپنی مسلمان بہن سے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں رائی کے دانے کے برابر ان کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کے دل میں ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور فضیلت، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، سلام علیکم کر کے مصافحہ، ہاتھ ملاتا ہے، اللہ کو یہ مسلمان کا ملنا اتنا پسند ہے، ہاتھ جیسے ہی ملاتا دونوں کے گناہوں کو جھڑا دیتے اللہ تعالیٰ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31، اے ایمان والو تم لوگ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تاکہ میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں۔ مسلمان سے لڑنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 73، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں۔ جب تک تم لوگ ایسا نہیں کرو گے، تم مسلمان بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے خرابت دار نہیں ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھی نہیں ہو جاؤ گے، اس زمین پر فساد، بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ غلط ہو رہا اس کی ذمہ داری کس پر ڈالے؟ مسلمان کی پھوٹ پر ڈالے۔ اور وہ بھی نماز کو لے کے رمضان کے مہینے میں، جہاں آپ ایسے ملک میں ہیں، چاہے ہندوستان ہو، چاہے کوئی ایسا ملک جہاں پہ ہمارے غیر مسلم بھائی بہن میجورٹی میں ہے، جو ایک امید سے مسلمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عجیب مہینہ ہے، اس میں ہر مسلمان چینج ہو جاتا، ایسے مہینے کے اندر جب آپ جھگڑے کر رہے ہیں تو کتنا بڑا تماشا کر کے آپ یقین مانو غیر مسلمان دنیا کی بہت بڑی اکثریت رمضان میں مسلمانوں پر نظر لگائے رہتی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں کیا۔ سوچو کہ کیا گناہ لے کے قیامت میں اٹھیں گے کہ آپ پھوٹ ڈالے ہوئے اور تماشا کر رہے ہیں اور غیر مسلمان کے بیچ میں ایک مذاق بنائے ہوئے۔ ختم کرو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر کوئی شخص صرف 8 رکعت بھی پڑھ لیا، الحمدللہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر دی، اس نے بہت بڑا سب سے پیارا کام کیا کہ اس نے اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر عمل کیا۔ نبی کے طریقے پر جب کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، جس پر اختلاف ہے ہی نہیں، وہ کام کرو نا، ختم ہوگی بات۔ امید آپ ہاں یہ بھی بتا دو ساتھ میں، ہاں یقیناً صحابہ 20-40 ایسی بھی رکعتیں پڑھنے کی دلیل ملی۔ کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ نے صرف 20 کے بعد کوئی ایک 8 کے علاوہ، 8 اللہ کے نبی کا فکس ہے، اس کے علاوہ صحابہ سے کیا ثابت ہے؟ کوئی ایک نمبر کو فکس کر کے اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھے، 20 بھی پڑھے، 30 بھی پڑھے، 32 بھی پڑھے، 40 بھی پڑھے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ 8 کے علاوہ اگر کچھ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ، تو آپ ایک نمبر کو فکس کر کے روز وہی نہیں کر سکتے، لیکن 8 سب سے بیسٹ، سب سے اہم۔ پھر ایک بار سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، اقیموا الصلاۃ وما کان من المشرکین۔ ہم تو حدیثوں کے بارے میں ہمیشہ ذکر کریں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان کے ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی نظر میں تو مشرکوں میں سے اگر نماز کو قائم نہیں کر رہے، کون سی نماز کو؟ 5 وقت کی فرض نماز کو۔ تو پہلے اس کا اہتمام کیجئے۔ امید آپ کا جواب مکمل ہوا۔